یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ نبیوں سے پہلے کیا چل رہا تھا. یہاں پہ آپ سٹوری کو پاز کرتے ہیں اور آپ کو بس تھوڑا سا بتاؤں گا کہ نبیوں سے پہلے کائنات کے اندر یہ پوری کی پوری کائنات میں یہی فورس چل رہی تھی، خیر اور شر کی. خیر اور شر کی فورس میں جو خیر کی فورس کا لیڈر تھا وہ خود ابلیس خود تھا. یہ جن تھا یا فرشتہ، اس کے اوپر ابھی بھی بحث چل رہی ہے. میں ان اسکالرس کو مانتا ہوں جو کہتے ہیں جن تھا، اور حدیث بھی بڑی کلیئر ہے اس کے اوپر. مگر قرآن کی ایک آیت کا اس طریقے سے مطلب نکالا جاتا ہے کچھ اور بڑے جید اسکالر ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ اب اس کو جنوں میں سے کر دیا میں نے. حالانکہ اس آیت کا عربی میں مطلب ہے کہ جنوں میں سے تھا، مگر میں ویسے ہی ان کو اسکالرس کو میرے اس اسکول آف تھاٹ شروع سے ہی بڑی ریشنلی کلیئر ہے کہ جنوں میں سے تھا، مگر اس ابلیس کی جو حیثیت تھی، اس نے جو مقام حاصل کر لیا ہوا تھا، وہ اپنے زہد اور عبادت اور ان ایکشنز کی وجہ سے جو پوری کائنات میں ٹاپ کریکٹر یہ بنا ہوا تھا اس وقت. اب یہ بات بہت زبردست، بہت ہی اچھی تفصیل سے ایک دو کتابوں کے اندر عربین اسکالرشپ نے اس اینگل کو اتنے زبردست اور صاف الفاظ میں قرآن پاک کے تھرو بھی اور حدیث کے تھرو بھی بتایا کہ یہ کیا رہا تھا. کیونکہ جس موقع پہ اس ابلیس نے ایروگنس دکھائی ہے، قرآن پاک نے وہ بہت زبردست طریقے سے کانٹیکچولائز کیا ہوا، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چاہ رہا تھا خلیفۃ الارض بننا، یہ وہ ریٹرن چاہ رہا تھا. کیبر تو بعد میں کیا اس نے. بیسکلی اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بزنس ٹرانزیکشن جو ہے نا، یہ ایکسپوز کرنی تھی کہ اس کی عبادت جو تھی وہ ایک خاص بدلے کے حصول کے لیے تھی، rather than pure the love of Allah عز و جل. یہ love of Allah عز و جل نہیں تھا، اس کے اندر love of him, his own self تھا، its own self تھا، جن تھا. تو وہ ایکسپوجر دینا ضروری تھا. اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا جب جنوں اور فرشتوں کی جو بڑی فوجوں کی لڑائی ہوئی، اس میں لیڈر یہ ابلیس خود تھا. کس کا؟ فرشتوں کا لیڈر یہ تھا. اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ انہوں نے پھر جنوں کو مار مار کے دنیا میں ایک خاص جزیرہ ہے ادھر بند کر دیا ان کو، جو کہ سرکش جن تھے. باقاعدہ میجر وکٹری ہوئی، اور بڑی تفصیل ہے، کافی ساری حدیث ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس میں وہ معاملات بتائے گئے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کائنات میں انٹر نہیں ہوئے اور یہ واقعات پوری کائنات میں چل رہے تھے. تو علماء نے جن بن یہ دو قومیں بتائی ہیں، خالی فرشتے نہیں بتائے، یہ جن اور بن دونوں تھے، اور ان کی ایک ہیومنائڈ مینیفیسٹیشن کرنے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال آئی ڈونٹ ریلی آبجیکٹ ٹو اٹ کہ وہ بن ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ ہیومنائڈ ہوں یا ہیومن کی کسی بھی قسم کے قریب بھی آتے ہیں، وہ ہیومن نہیں تھے، کیونکہ پہلے ہیومن بینگ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام. اور جتنی بھی اس وقت کی جو اسکالرشپ اس طرف ٹلٹ کر رہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہیومنائڈس کی ایوولوشن ہو رہی تھی، اور جو بہترین اسپیسیمن بن گیا، اللہ نے کہا ان میں سے میں نے آدم علیہ السلام کو چن لیا. اس کے پیچھے جو ریشنل ہے وہ سمجھ لیں، بس یہ میں لڑی پوری کر لوں کہ ایک طرح کے بندوں میں سے، ایک طرح کی حیثیت، ایک طرح کی سٹرکچر، ایک طرح کی ایگزیکٹ کاپیز کے اندر سے کہا جاتا ہے ان میں سے چن لیا. ان آدمیوں میں سے ایک آدمی چن لیا، ان انسانوں میں سے ایک انسان چن لیا. یاد رکھیے گا، دو الگ الگ قسم کی مخلوقات میں سے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ان میں سے میں نے ایک انسان چن لیا. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو، کیونکہ ہمارا ایک کروموسوم بدلیں گے تو اسپیشی بدل جاتی ہے ہماری، دو بدلیں گے تو اس کی اسپیشی بدل جاتی ہے، تین بدلیں گے تو آگے سے اسپیشی بدل جاتی ہے. ہماری جو کلوسسٹ جو ہیومنائڈ فارم ہے، اس کا ہمارے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر مماثلت، ایگزیکٹ سیم کاپی ہونا ضروری ہے. اگر وہ اس حالت میں نہیں تھے، فار ایگزامپل ان کی بات مان لی جائے، تو دو بڑی غلطیاں کرنی پڑیں گی ہمیں، دو بڑی چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی. ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں بتایا آدم میں آدم کو بنایا اور نیچے بھیجا، تو یہ باقی کی ساری قسمیں نیچے کیوں مل رہی ہیں؟ وہ اگر آدم علیہ السلام ان میں سے چنے گئے تھے تو پھر باقی کی مخلوقات کی طرح آدم علیہ السلام بھی ادھر ہی ہونے چاہیے تھے. پہلے زمین میں بنا کے پھر اوپر لے کے جایا گیا، اور پھر اوپر لے جا کے پھر جب یہ دنیا میں لانا تھا پھر نیچے بھیجا گیا. یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ خود ہی بنانی پڑے گی، ان کو خود ہی بناتے ہیں. اس کا اوپر کا ٹریول کہیں پہ نہیں لکھا ہوا، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے نیچے کا ٹریول لکھا ہوا ہے. اوپر سارا کچھ بتایا اوپر کیا چل رہا تھا. تو یہ پھر آپ کے سامنے کچھ ایسے نام ہیں جو کہ میں نہیں لوں گا، آپ کی سائیکالوجی نیگیٹو ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ
ہاں پھر دنیا میں ہی ہوگی عدن، کوئی اونچی سی پہاڑی پہ ہوگی اور پہاڑی سے اللہ نے کہا ہوگا نیچے اتر جا زبردستی. تو دوسری غلطی جو ہے وہ یہ کہ 3 بندر ہوں اور ایک شیر ہو تو، اور ایک انسان ہو، ان میں سے میں نے ان انسانوں میں سے میں نے آدم کو چن لیا، تو وہ انسان تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو الگ الگ مخلوقات ہیں. کوئی بھی اور کسی بھی اور قسم کی کوئی بھی مخلوق ہو، ان میں سے میں نے جمع کا صیغہ کرنا ہو تو میں ایک بندے کو جمع کے صیغے میں استعمال نہیں کروں گا، ایک انسان کو. تو یا تو حضرت آدم ہی کی طرح کے ایگزیکٹ سیم اسپیسمن اور ہوں، اور ان میں سے حضرت آدم کو چن لیا ہو بیکاز اللہ کی جو بھی مرضی، تب میں کہہ سکتا ہوں ان انسانوں میں سے ایک انسان چن لیا. باقی سب چیزیں سیم تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں گرامیٹکلی بھی اور تھیولوجیکلی بھی، یہ چیزیں تھیولوجیکلی مطلب قرآن کی پوری اس متن کے خلاف بات جاتی ہے کہ آدم کو پہلے ہیومینوائڈ سٹیج سے گزارا گیا، انسانوں کو اس میں سے جو بیسٹ اسپیسیمن تھا آدم پوری طرح تیار ہو گئے، اور اس کے اوپر پھر یہ ایک نقب لگاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یاد کرو انسان، جب انسان پہ وہ وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، تو اس کے لیے وہ پھر نیانڈرتھالز اور ہومو ایریکٹس اٹھا کے لے آتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا لات تھے اس کے، قابل ذکر چیز نہیں تھا. اسی کا تو ذکر کرتے رہتے ہو، پھر کہتے ہو قابل ذکر چیز نہیں تھا. ہر وقت اسی کا نام جپتے رہو گے، پوری لاز بنا دو گے ایوولوشن کے. وہ تو سب سے زیادہ قابل ذکر چیز ہے جس سے سٹارٹ ہوئی ہے کہانی. ان کا آرگیومنٹ اٹ سیلف اتنا فل آف فیلسیز ہے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، اور سارا کا سارا ذکر آپ نے ملینز آف ایئرس کا اس کو دیا ہے، اور ہمارا خالی 8000 ایئرس کا پورا ذکر ہے. یہ پورا یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو اٹس اے بگر پرابلم جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے، کیا کہاں پہ آ جائے گی آپ کی تمام تر ایوولوشن کے تھرو بھی اور کرسچینٹی کی فلسفی کے تھرو بھی آپ کو اپنے دونوں چیزوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو. اب وہ میٹرکس سمجھ لیں کہ جب شیطان، جن اور فرشتے دنیا میں یہ سارے معاملات، کائنات میں یہ معاملات چل رہے تھے، تو فرشتوں کی میٹرکس کو جب لیڈ کر رہا تھا، کیونکہ اس کا آنر اتنا ہو چکا ہوتا ہے ابلیس، وہ ہر جگہ پہ وہ لڑائی چل رہی تھی. اور قرآن پاک کی صورتوں سے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ جنوں کے ایکسس لیولز کیا ہیں، صاف بتایا اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ یہ اوپر جب آتے ہیں کس آسمان تک آتے ہیں تو پھر ہم اس کو روک دیتے ہیں. تو کچھ ایسے ایکسس لیولز ہیں جو کہ جنوں کے پاس تھے، ہیں، رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ کہاں پہ لاک کیے ہیں، اور کس کے تھرو لاک کیے ہیں؟ فرشتوں کے تھرو لاک کیے ہیں. تو کچھ شر کے جن ہیں، کچھ خیر کے جن ہیں. تو شر کے جن ہیں وہ سننے کے لیے اوپر آتے ہیں، کیونکہ اوپر ساؤنڈ، پوری کائنات ساؤنڈ کے تھرو سارا میکینزم چل رہا ہے. کسی اور دن تفصیل کریں گے ساؤنڈ کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سننے کا ہی بات کی ہے. اور فرشتے پھر ان کو دھتکار کے، ان کو پتھر مار کے، ان کو ایکسس، ان کو لاک کر کے رکھے ہوئے ہیں. ایک لڑائی چل رہی ہے وہاں. یہ پہلے بھی چل رہی تھی، پہلے میجر لڑائی چل رہی تھی. نبی اسلام نے بتا دیا کہ کہاں جا کے ان کو بند کر دیا، اور کن جہانوں کے اندر ان کی جہاں پہ ایکسس ہیں وہاں ان کی لڑائی چلی. اب نبی کو بھی ایسے ہی سمجھنا ہے آپ نے. یہ عبداللہ بن عباس کی حدیث کے تھرو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے سورۃ طلاق کی تفسیر کی تو رک گئے پھر، اور انہوں نے لٹرلی مفہوم بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ بس اب تم اس دنیا تک ہی رہو، اس پلانٹ تک ہی رہو، کیونکہ تمہیں باقی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ جب سورۃ طلاق کی آیت پوری ہوتی ہے تو وہ اور انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے. وہ اتنا بڑا میٹرکس کھول دیتی ہے. سورۃ طلاق کی آخری آیت کھول لیں اپنے سامنے اور دیکھیں سورۃ طلاق کی آخری آیت کیا کہہ رہی ہے. سورۃ طلاق کی آخری آیت یہ بتا رہی ہے کہ جتنے آسمان بنائے ہیں اتنی طرح زمینیں بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ویسے ہی اتر رہا ہے، شریعت وہی ویسے ہی اتر جیسے یہاں پہ اتر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہمیں پتا ہو کہ نبی کیا ہوتا ہے اور رسول کیا ہوتا ہے تو ہمیں ایکسس لیول پر چلیں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہی ہے کہانی جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اپنی اوقات اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ ہم نبیوں کے لیول پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، رسولوں کے لیول کے اوپر، کہ بس ہمارے لیے سارا کچھ. دس از ناٹ ہاؤ اٹ از. نبی کو سمجھیں. آدم علیہ السلام سمجھ آئیں گے تو باقی سارے نبی سمجھ آ رہے ہیں. پھر نبی ہونا سمجھ آ جائے گا، پھر رسول ہونا بعد میں سمجھ آئے گا. رسول اور نبی کی بیسک ڈفرینشیل بتا دوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں. رسول ہوتا ہے جو کہ لا پریزنٹ کرتا ہے، لا گیور ہوتا ہے. ہی اسٹارٹس دا ہول فرام زیرو ٹو ایوری تھنگ. سارا کا سارا لا انہوں نے رسولوں نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے.
کتاب ان کے اوپر آتی. کتاب کا مطلب ہی لا ہے, شریعہ ہے, دا ہول سسٹم ہے. نبی جو ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کی روح سے ہی بتا رہا ہوں, اور یہ میری رائے نہیں ہے, آف کورس علماء نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کر لی ہے کہ نبی لا انفورسر ہوتے ہیں, رسول لا گیورز ہوتے ہیں, نبی لا انفورسر ہوتے ہیں. سو جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے انفورس بھی کرنا ہوتا ہے. مگر جو نبی ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ رسول بھی ہوں, کیونکہ ان پہ تو لا نہیں آیا تھا. سو جب بھی کوئی سورہ مائدہ آیت 44 آپ پڑھیں, جس سے بڑا زبردست استدلال کر کے امام تیمیہ نے بتایا, اوکے, کہ بڑا زبردست ڈفرنس ہے. میرے جو اسکالر ہیں انہوں نے امام تیمیہ کے اس ریفرنس کو, اس کانسیپٹ کو پورے طریقے سے سرجری کرنے کے بعد بتایا کہ دس مین میڈ دا موسٹ سینسیکل آرگیومنٹ. سورہ مائدہ کھولیں گے آیت 44 میں, تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ڈفرنس بتا دی ہے کہ رسولوں کو, جیسے توریت, سورہ مائدہ بتا رہا ہوں, توریت ہم نے موسیٰ کو دی اور پھر نبیوں کو بنی اسرائیل میں بھیجا کہ اس کو انفورس کریں. اب موسیٰ بھی تو نبی ہیں, تو نبیوں کو کتاب انفورس کرنے کے لیے آرڈر ملتا ہے. موسیٰ نے بھی انفورس کی, اور رسولوں کو کتاب ملتی ہے. سو دا میسج کمز ٹو دا رسول اینڈ دا نبی انفورسز اٹ. اوکے, سو بنی اسرائیل تک تو یہ بات ٹھیک تھی. جیسے ہی عیسیٰ ابن مریم آئے تو وہ ایز اے رسول آئے, کیونکہ انہوں نے کتاب بدل دی ہوئی تھی. کتاب بدل دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ سے کہا کہ ان کو ریپرزینٹ کرو. یہ لا کوئی اور بنا چکے ہیں, ان کے علماء اپنا ہی قلم چلاتے ہیں پھرتے ہیں, اور جو علماء کہہ دیں بس وہی ہے اسلام ان کا. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو عیسیٰ ابن مریم کو, کہ یہ اللہ کی بات سننے کے بجائے اپنے علماء کی بات سن رہے ہیں, اور ان علماء نے, تمام علماء نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر دعویٰ بول دی, مار دو اس کو, اور اپنی طرح سے مار بھی دیا. ابھی تک تو وہ یہی مانتے ہیں. یہودی تو برملا کہتے ہیں ہم نے مار دیا ہے تمہارے عیسیٰ کو. عیسائی کہتے ہیں ہاں مار دیا تھا, مگر اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. اینڈ دیٹس دا بگ میریکل آف جیسس, دا ری انکارنیشن فرام دا ٹوم. سلیب پہ بھی چڑھا دیا, پھر ٹوم میں بھی ٹوم مطلب مقبرے میں بھی ڈال دیا, اور مقبرے کے اندر سے عیسیٰ ابن مریم سی آف گیلیلی کے اوپر اکیلے نظر آئے, رات کو اپنے حواریوں کے ساتھ کھانا کھایا, اور پھر آسمان کا رخ کر لیا انہوں نے. یہ کرسچینٹی کی کہانی ہے. مسلمان, اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان دونوں قوموں کو مسلمانوں کے تھرو بتایا, قرآن کے تھرو بتایا کہ نہ تم نے مارا ہے, اور نہ ہی تم سلیب کے, تم یہاں پہ جو تم نعرے لگا رہے ہو. کرسچنس کو بتایا, یہودیوں کو بتایا وما قتلوا, اور عیسائیوں کو کہا وما صلبوا. یہ دونوں قوموں کو اکٹھا ایڈریس ہوا ہے کہ نہ ہی قتل ہوئے اور نہ ہی سلیب پہ چڑھائیں. تم لوگوں نے کیا اپنی طرف سے کہانی شروع کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ وہ سلیب پہ چڑھے. ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر, میری کتابیں اپنے قلم چلائیں گے تو یہ کنفیوژن ہی ہوگی. باقاعدہ ان لوگوں کے سامنے ایک ایسا واقعہ ہم نے کر کے دکھایا ہے جو میڈ ٹو بلیو تھا. ان کو لگ رہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے, مگر وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے. ان کو لگا, ان کو خبریں پہنچی کہ عیسیٰ ابن مریم ہے, ان کو یقین آ گیا کہ عیسیٰ ابن مریم, مگر میں نے عیسیٰ ابن مریم کو مرنے نہیں دیا. فما قتلوا فما صلبوا. بس اس کی کسی اور میم میخ میں مت نکالیے, کیونکہ ایک دو بھائی صاحب نے نکالنے کی کوشش کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ قتل نہیں ہوئے مگر اللہ نے ان کو موت دے دی. وہ خود میم میخیں نکال رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما قتلوا تو بس نہیں موت دی. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے اپنے پاس بلا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت عیسیٰ کو نہیں اوپر اٹھایا, اور بھی انبیاء کو اٹھایا. قرآن پاک بھی اس کی ضمانت دیتا ہے, تاکہ اس میخ کو میں نکال دوں کہ اوپر اٹھانے کا تو مطلب ہی وہ ہوتا ہے موت ہوتا ہے. نہیں, ایسا نہیں. عیسیٰ ابن مریم بہت کلیئر ہے یہ والے کیس. کوئی کسی حدیث کو کوئی نہیں مانتا کہ کیا ہوا ہے, تو میرے پاس تو حدیثیں ہیں جو کہتی ہیں کہ وہ دنیا سے زندہ ہی اوپر گئے تھے, چوتھے آسمان پہ موت ہوئی تھی ان کو, دنیا سے زندہ ہی اوپر گئے تھے. بہرحال تو اوپر جانے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, دنیا میں سے اگر اوپر چلے گئے ہوں. اب میں زیادہ تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو رسول, نبی اور ان کی میٹرک سمجھ آ سکے. اب اوپر گئے تھے, کیوں میں عیسیٰ کے اوپر فوکس کر رہا ہوں, کیونکہ نبی اسلام نے ہمیں بتایا کہ معراج کی رات کو چوتھے آسمان پہ عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات ہوئی. غور سے سمجھیں, سوری, پانچویں آسمان پہ, چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور میں اگر سیکوینس مس کر دوں گا تو حدیث ضرور پڑھ لیجیے گا کس آسمان پہ. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ہے, اور لاسٹ ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام ہے, چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, اور
اینڈ چوتھے پہ ادریس علیہ السلام. اب یہ کون سے آسمان ہیں؟ یہ سورۃ طلاق بتا رہی ہے کون سے آسمان ہیں. اور سمجھیں اس بات کو کہ آسمانوں کو کیسے دیکھنا ہے, کائنات کو کیسے دیکھ, انفراسٹرکچر سمجھ لیں آپ. اس تمام انبیاء کی یہ پوری کی پوری انٹری سے پہلے یہ سارے آسمان شیطان اور جن اور فرشتے آپس میں انہیبٹ کر رہے تھے, لڑائیاں چل رہی تھیں, اور ابلیس سمجھ رہا تھا کہ یہ سارا نظام اس کو مل جائے گا. ہی از دا آل ان آل. اور آدم علیہ السلام نے نبی ہونے کی پہلی ڈیکلریشن اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ یہ میں نے بنا دیا ہے خلیفہ. جیسے ہی خلیفہ ڈکلیئر ہوا, فرشتوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کو حکم بجا لایا جو آپ نے کہا, بس وہی. اس ابلیس کو یہ مسئلہ تھا کہ یہ سارا کچھ اتنی محنتیں میں نے کی ہیں, تو یہ خلیفہ تو اس کو بنا دیا. اسی وقت اپنی اوقات پہ آ گیا. اسی وقت اس نے کہا کہ نہیں, یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی, میں تو اس کو نہیں سجدہ کر. اور جیسے ہی اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے بارہا الگ الگ جگہوں پہ کہا کہ کیا اس کے دل میں کیا بیماری جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے, یہ تفصیل بتاؤں گا. بہرحال اب جن جگہوں کے اوپر یہ میٹرکس ہے, ان جگہوں پہ آپ نے انبیاء کی پلیسمنٹ کرنی ضروری ہے, آپ کو یہ ایکسس دینا ضروری ہے. سو خالی اس جہان میں نہیں میرا نبی, یہ ان جہانوں میں بھی رحمہ ہے کہ جن جہانوں کا ہمیں نہیں پتا. میک شیور یو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے کیسے دیکھنا ہے نبیوں کو. ان آسمانوں میں باقی کے انبیاء سے ملاقاتیں اسی انفراسٹرکچر کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی السلام نے بتائی ہمیں معراج کی رات کو, کہ یہ سارا کے سارے معاملات ابھی ادھر پیرل طریقے سے نبیوں کو جو ایکسس ملتے ہیں ہر جہان میں, ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے, تاکہ آپ کو اپنے نبی کی پہچان کرنے میں ایک اینگل بہت زبردست طریقے سے پتہ چلے, آسان طریقے سے پتہ چلے کہ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے عام انسانوں کی کہ ہم کمپیئر بھی کریں اپنے آپ کو کسی نبی سے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو میٹرکس, جو ذمہ داریاں, جن جگہوں پہ جن چیزوں کی ذمہ داریاں ان کو ملی ہوئی ہوتی. یہ قرآن صاف دلیل دے رہا ہے اس بات کی. ہم لوگ اتنے چھوٹے سے دماغ کے اندر, چھوٹی سی نالج کے اندر پھنس گئے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کھینچ کھلاتے ہیں کہ میری میٹرکس میں ہی سارا کچھ ہوگا, بس اس کے علاوہ کچھ ہوگا ہی نہیں. اور ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ نبیوں کی کہانی, نبیوں کی ذمہ داری, نبیوں کے اوپر کائنات کے مطالب ہی کچھ اور ہوتے. اور یہ نبی کو نعوذ باللہ نیچا کرنے کی بات ہے کہ میں بس اس کو اپنی سائیکالوجی سے کھینچ کے لے کے آؤں اور میری نفسیات میں میرا کوئی نبی پورا اترے گا تو وہ نبی ہے, نہیں تو وہ نبی نہیں ہے. یہ بیسک ٹیکٹیکل ایرر ہے, روکی مسٹیک, بچوں والی غلطی ہے جو ہر بڑا بابا بھی اور انکل اور آنٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے, تو نبی اسلام نے ایسے کیوں کہہ دیا, یا کسی بھی نبی نے ایسی سنت کیوں پوری کر دی جو کہ یہاں ہمارے اوپر پوری نہیں اتر رہی. ان کو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آیا کہ کائنات کا سٹرکچر کیا ہے, پوری کی پوری بال گیم چل کیا رہی. Let me just pause here. میری بیٹری کا نا ایشو شروع ہو گیا اللہ کی طرف سے, مل گیا پاز کر دی جائے. Just a little summary so that you can understand. Prophets and messengers, رسول اور نبی, پوری کائنات کے اوپر رسول اور نبی ہوتے ہیں. ہم ایک چھوٹے سے پلانٹ کے اندر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے تھرو ہی ایکسپلین ہوگا, حالانکہ ہمیں جانا پڑے گا, اپنی سوچ کو بڑھانا پڑے گا کہ ہم اس عہدے کو سمجھ سکیں جس عہدے پہ فائز ہوئے ہیں. یہ 1,24,000 وہ فوج ہے اللہ کی کہ جو اپنے اس آدم علیہ السلام کی سٹوری سے پہلے بھی ایک خاص 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری میٹرکس کے اندر سب سے افیکٹو فوج بنا کے بتائی کہ یہ وہ فوج پہ پہنچیں گے کہ تم دونوں مخلوقات مل بھی جاؤ نا تو وہ لیول نہیں اچیو کر سکتے جو میری یہ والی فوج اچیو کرے گی. کون سا؟ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کا. وہ ذمہ داری, وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی کہ ہم نے یہ امانت سب کو دینے کی کوشش کی, سب نے انکار کر دیا. انسان نے کہا کہ ہم پوری کریں گے, اور یہ ہم جیسے انسانوں کی بات ہو رہی ہے, ہم بھی پہنچ گئے ادھر. یہ وہ 1,24,000 ہیں جنہوں نے وہ امانت پوری کر کے دکھائی. یہ وہ ہر جگہ پہ ہر وقت ایک ایک معاملے کے اندر, ایک ایک سیکنڈ کے اندر, یہاں پہ بھی. اور نبی علیہ السلام کس طریقے سے اسی دنیا میں, میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا جب سیرت شروع ہوگی تو, جنوں کی
جہان کے اندر بھی کس طریقے سے دعوت دے رہے ہیں, انٹر ہو رہے ہیں. اور صحابی نے کہا کہ میں نبی اسلام کے ساتھ جا رہا تھا تو جنوں کی ایک جماعت آ گئی, دیکھی ہے انہوں نے, اور نبی اسلام نے ریت میں ایک لکیر کھینچ دی اور صحابی سے کہا کہ آپ نے اس لکیر سے ادھر نہیں آنا, میں ابھی جا رہا ہوں ادھر, اور تم مجھے دیکھو گے کہ میں تمہاری نظروں سے اجل ہو رہا ہوں, میرے پیچھے مت آ جانا, کیونکہ اگر تم میرے پیچھے آ گئے اور تم بھی انٹر ہو گئے ادھر تو قیامت تک تم مجھے ڈھونڈتے رہو گے, ملوں گا نہیں میں. یہ وہ ریلم ہے کہ جس میں تم نہیں انٹر ہو سکتے, یہ صرف کیپیبلٹی ہے کہ جس ریلم میں صرف نبی جا سکتے. یہ نبیوں کی میٹرکس کچھ اور ہے, وہ کسی اور کائنات کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو, کیونکہ سب کائنات آپس میں کنیکٹڈ ہے, ساری جہان آپس میں کنیکٹڈ ہے. آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گا اب کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اچانک دجال نے آ جانا ہے, جیسے ہی دجال نے آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آ جانا ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی دجال نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہے, آپ کو بیچ میں کچھ اور بھی واقعات ہیں, میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. تو بغیر کوئی گولی چلائے, بغیر تلوار چلائے, دجال کو اچانک کیا ہونا ہے, پگھلنا شروع ہونا ہے. انسان تو نہیں پگھلتے ہوتے, یہ پگھلنے والا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ ان جہانوں کی داستانیں ہیں جو کہ ہمارے اس چھوٹے سے پلانٹ کے لاز کے اوپر سمجھ نہیں آ رہی ہمیں تھوڑا سا دماغ کھولنا پڑے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قصہ کیا ہے. تب میں آؤں گا آپ کو باقی کے انبیاء پہ, اور پھر انبیاؤں کے سردار پہ بتاؤں گا کہ وہ نبیوں کو سردار کیوں ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ کن جہانوں میں کیا کیا عہدہ سنبھالا انہوں نے. اور پھر پتہ چلے گا مقام محمود کیا ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے مقام محمود, یہ ہے پیک آف دا پیک, تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کی پیک. یہ ہے وہ عہدہ جس کے اوپر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام کام کر کے دکھا دیے. تب کہیں پتہ چلے گا کہ نبی کو دیکھنا کیسے, آپ عام انسان کے عام دماغ کے لیول کے اوپر ریلیٹ کرنا بند کر دیں اپنے نبی علیہ السلام کو. تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہمارے سے بات کرنے اللہ دنیا میں بھیج دی, ہماری لائف کے اندر وہ رہے, ہماری لائف کے اندر وہ سارا کچھ کرتے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں, وہی سردی گرمی, وہی دنیا کے معاملات, وہی ذمہ داریاں جو ہم نے بانٹا کہ وہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ یہ ہستی اگر کر رہی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے. یہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ اپنے نبی اسلام کی ولادت سے ہم یہ کہانی شروع کریں گے. پہلے ہم اس معاملے کو پوری طریقے سے سمجھ لیں. سو